کچھ خاص ذکر ہیں، کچھ خاص چیزیں ہیں جو میں آج بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس اگر کاغذ قلم ہو تو اس پر لکھ لو، جس کے پاس کاغذ قلم ہو لکھ لو، جس کے پاس نہ ہو اپنے موبائل میں ریکارڈ کرو۔ اتنی دیر کے لیے موبائل کو فلائٹ موڈ میں لگا کر اس کو ریکارڈنگ اس کی آن کرو، ورنہ آپ ظاہر ہے کہ یاد نہیں رہے گا۔ مگر پہلے وعدہ کرو کہ آپ یہ نہیں کہو گے یہ بہت زیادہ ہے۔ کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ آپ لوگ سب آج وعدہ کرو کہ خالی سن کر نہیں جاؤ گے، سن کر مت جاؤ، خدا چاہیے آپ پکڑو ان کو، مولانا ساجد صاحب کو، حنیف کو، مولانا سلیم صاحب کو، دوسرے علماء کو، مولانا عبداللہ صاحب کو، میں تو سب کے نام بھی نہیں جانتا، ان کو پکڑو، ان سے کہو ہم کو یہ کام سکھائیے، ہم کو تربیت دیجیے، ہم کو لے کر چلیے ایسی جگہ جہاں غریبوں کی خدمت ہوتی ہو۔ یہ کام اگر امت کرے گی نا تو یہ کام تو اللہ تعالیٰ ایمان پر جمنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور انشاءاللہ پھر کیا ہوگا؟ پھر پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ پھر یہ ہوگا وہی قوم جو قتل کا، ہلاکت کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، اسی قوم کے لوگ ہمارے محافظ بن کر کھڑے ہوں۔ بتاؤ خالد بن ولید حضور کے محافظ بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ اکرمہ ابن ابی جہل حضور کے محافظ بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ ابو سفیان ابن حرب یہ حضور کے محافظ اور غلام اور عاشق بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ کتنے صحابہ تھے کل تک حضور کے دشمن تھے، حضور کے اخلاق اور خدمت دیکھ کر حضور کے غلام اور عاشق بن گئے۔ یہی تاریخ انشاءاللہ پھر دہرائی جائے گی۔ دوسری بات اور کہتا ہوں، میں نے جو آیت پڑھی تھی، یہ جو کچھ میں نے کہا یہ فَاثْبُتُوا کی تشریح تھی، جمع رہو کی ترکیب بتائی میں نے، اِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا۔ دوسری چیز ہے خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، خوب یاد کرنا۔ خاص بات یہ تم کو بتانا چاہتا ہوں، ان دنوں میں بہت کثرت سے اللہ کی یاد کرو گے تو انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ، دنیا بدل جائے گی۔ یہ بالکل یقین کے ساتھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ کچھ خاص ذکر ہیں، کچھ خاص چیزیں ہیں جو میں آج بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس اگر کاغذ قلم ہو تو اس پر لکھ لو، جس کے پاس کاغذ قلم ہو لکھ لو، جس کے پاس نہ ہو اپنے موبائل میں ریکارڈ کرو۔ اتنی دیر کے لیے موبائل کو فلائٹ موڈ میں لگا کر اس کو ریکارڈنگ اس کی آن کرو، ورنہ آپ ظاہر ہے کہ یاد نہیں رہے گا۔ مگر پہلے وعدہ کرو کہ آپ یہ نہیں کہو گے یہ بہت زیادہ ہے۔ آپ ہمت کر کے اللہ کا ذکر بڑھاؤ۔ کچھ جب ایسے حالات آتے ہیں تو اللہ کی مہربانی عجیب ہے، رحمت عجیب ہے، قدرت عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض وقت خود اپنے بعض بندوں پر کھول دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اس دور میں انشاءاللہ یہ ذکر جو میں بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے پابندی سے کیا تو وہ فرشتے کروڑوں کی تعداد میں
جو اللہ کے اشارے کے انتظار میں ہیں، انشاءاللہ وہ اس زمین کا پورا نظام بدل دینے کے لیے اللہ کے حکم سے اتر آئیں۔ آپ لوگ نوٹ کرنے کے لیے، یہ ریکارڈ کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ روزانہ 12,000 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یا مجیبو یا مجیبو یا مجیب۔ 12,000 کی تعداد سے گھبرانا مت، صرف یا مجیب پڑھنا ہے، صرف یا مجیب۔ مجیب اللہ کا تعالیٰ کا نام ہے، اور مجیب کہتے ہیں اے دعاؤں کے قبول کرنے والے، اے فریادوں کے قبول کرنے والے۔ ساری دنیا دعا مانگ رہی ہے، امت دعا مانگ رہی ہے، حرمین شریفین کے امام دعا مانگ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے امام دعا مانگ رہے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ قبولیت میں دیر لگ رہی۔ اللہ تعالیٰ سے جو فیصلہ کرانا ہوتا ہے اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ جیسے کوئی روزی کی تنگی میں مبتلا ہو تو اس سے کہا جاتا ہے یا رزاق یا رزاق یا رزاق، یا وہاب یا وہاب یا وہاب، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ کسی انسان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے کہا جاتا ہے تم یا معز یا معز یا معز۔ اسی طرح جب یا مجیب لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ اللہ کی طرف جائے گا تو پوری امت کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ یا مجیب یا مجیب یا مجیب۔ اب ارادہ کر لو اور اللہ سے مدد مانگو، انشاءاللہ اللہ وقت میں برکت دیں گے۔ ایک ہی وقت میں 12,000 پڑھو، یہ بھی ممکن ہے، اور 6,000 صبح پڑھ لو، 6,000 شام پڑھ لو، یہ بھی کر سکتے ہو، اور آسان ہو جائے گا۔ دوسرے، ایک پارہ قرآن کی تلاوت ضرور کرو، اس میں ناغہ مت۔ یہاں تک کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے، بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آج میں ان کو ایک کام بتاتا ہوں، جو قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں اور ایک پارے پر ہر سطر کے نیچے اپنی انگلی پھیرتے رہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو اچھا ہے، اور یہ کہتے رہیں اللہ یہ بھی سچ ہے، اللہ یہ بھی سچ ہے، اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے۔ اگر تلاوت نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت بڑے عالم ایک گزرے ہیں، حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی۔ جب وہ حج کو جانے لگے تو اپنی سہولت کے لیے جو گھر میں کھانا پکانے والا ایک ملازم تھا باورچی، اس کو بھی ساتھ میں لے گئے۔ حج کے بعد اچانک وہ باورچی وہیں بیمار پڑا مکہ یا مدینے میں، اور اسی بیماری میں اس کا وہیں انتقال ہوا۔ اس کے انتقال کے بعد شاید اگلی ہی رات کو مولانا دریابادی نے خواب میں دیکھا کہ میرا باورچی جنت کے بہت اونچے مقام پر، اور وہ ان پڑھ دیہاتی آدمی تھا۔ تو خواب میں مولانا دریابادی نے پوچھا کہ بیٹا یہ اتنا اونچا مقام جنت میں تمہیں کیسے ملا؟ اس نے کہا صاحب میں کیا بتاؤں، آپ قرآن پڑھتے تھے۔ مولانا دریابادی نے تو قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اردو میں الگ لکھی ہے، انگلش میں الگ لکھی ہے۔ آپ قرآن پڑھتے تھے، دن رات قرآن میں لگے رہتے تھے، اور میں حسرت سے دیکھتا تھا آپ کو اور روتا تھا کہ میں ان پڑھ جاہل آدمی، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ تو مجھے جب فرصت ملتی تھی تو میں قرآن لے کے بیٹھ جاتا تھا، اور ہر لائن پر انگلی رکھ پھیرتے ہوئے اللہ سے یہ کہتا رہتا تھا کہ مالک یہو سچ ہے،
مالک یہو سچ ہے، مالک یہو سچ ہے، مالک یہو سچ ہے۔ میں پڑھ تو پاتا نہیں تھا، صرف یہ کرتا تھا۔ جب میرا انتقال ہوا تو مجھے فرشتے جنت میں لے جانے، یہ کیا ہوا؟ تو میں حیرت میں رہ گیا۔ تو میں نے قبر میں فرشتوں سے پوچھا کہ بھائی میں ان پڑھ جاہل آدمی، یہ جنت اور اس کے مقامات، یہ کھڑکیاں اور یہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا مسکراتے ہوئے کہ اللہ نے وہ جو تم قرآن کی سطروں پر انگلی رکھ کر روتے روتے یہ کہتے تھے کہ یہو سچ ہے، یہو سچ ہے، اللہ نے اسی کو پسند کر کے تمہارے لیے جنت کا اعلیٰ مقام دے دی۔ بہت کریم ہے اللہ، بہت مہربان ہیں، وہ ہمیں بہت کچھ اللہ دینا چاہتے ہیں، ہم ہی نہیں لینا چاہتے۔ تو ایک پارہ قرآن روزانہ پڑھا جائے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی مرد یا بہن اگر نہ پڑھ سکے تو اس طرح کریں، اور ایک ایک آیت اگر سیکھنا بھی شروع کر دیں تو کیا کہنے۔ پھر ہر مہینے 3 روزے ضرور رکھیں، رکھو گے بھائی؟ دیکھو یہ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور رمضان کے علاوہ شعبان کے تو پورے مہینے اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے۔ 15 شعبان کے روزہ رکھنے کا تو امت میں بہت رواج ہے، ابھی 15 شعبان آئی بھی نہیں، تو 13، 14، 15 یہ پہلے سے معلوم رکھنا کب آئے گی۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ مرد اور عورتیں 13، 14، 15 شعبان کو انشاءاللہ روزہ رکھیں، اور ہر مہینے 3 روزے رکھیں۔ یہ کروڑوں روزے جو اللہ کو پہنچیں گے نا، آپ 3 روزے رکھو گے، ہر شہر، ہر ضلع میں، ہر جگہ، آپ سوچو پورے ملک میں 25 کروڑ 30 کروڑ مسلمان ہیں، اگر ان میں سے 5 کروڑ مسلمانوں نے بھی ہر مہینے 3 روزے رکھے تو ہر مہینے 15 کروڑ روزے اللہ کو پہنچیں گے۔ اور روزے کی تلاوت کی یا مجیب پڑھنے کی نیت کیا کرو گے، یہ بھی غور سے سن لو۔ اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور جس نیت سے بتانے والے نے بتایا ہے، اللہ اس نیت کے ساتھ میں یہ اعمال کرنے بیٹھا ہوں۔ کیا نیت کرو گے؟ اللہ آپ راضی ہو جائیے، اور اس کے علاوہ جس نیت سے یہ عمل بتانے والے نے بتایا ہے، اللہ میں اسی نیت سے یہ اعمال کرنے بیٹھا ہوں، مجھ خطا کار امتی کی طرف سے ان اعمال کو قبول کریں۔ پھر پورے سال میں 4000 روپے اپنی حلال کمائی سے نکالو، اور بیواؤں کو، یتیموں کو، کسی غریب محتاج کو، کسی پریشان حال کو دے دو۔ پورے سال میں 4000، ایک دم سے 4000 نکالنا یہ بھی مناسب ہے، ایک دم سے نہیں نکال سکے تو تھوڑے تھوڑے کر کے پورے سال میں کم سے کم 4000۔ زکوٰۃ وغیرہ اس کے علاوہ ہے جو اور بھی آپ نکالتے ہو، لیکن یہ ان دونوں نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کو بھی سوچ لو کہ اگر مان لو سال بھر میں 5 کروڑ لوگوں نے 4000 روپے نکالے، کتنے بن جائیں گے؟ بتاؤ کتنے کروڑ بنیں گے؟ بڑے حساب داں بنتے ہو، آج بے عزتی ہو جائے گی بھائی۔ مولوی لوگ نہیں بتا سکتے، آپ ترکے کا مسئلہ کیسے بتاؤ گے؟ کہاں ہیں بزنس مین لوگ جو گنتے رہتے ہو ہر وقت؟ یہ لال نوٹ ہے، بس 20,000 کروڑ، 20,000 کروڑ روپے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، اس نیت سے جب اللہ کے پاس پہنچیں گے اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جب اللہ کو امت کو کچھ دینا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کچھ اشارے کرواتے ہیں۔ اور یہ سارے اعمال کرو گے۔ ایک بات اور بتاؤں، اس پر تھوڑا آپ کو تعجب ہوگا، تلاوت کے بعد
یا مجیب پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد آپ کوئی دعا نہیں مانگو گے، سمجھے؟ اللہ میری بیوی کے بندے آ جائیں، اللہ میری بیوی کے سونے کی چوڑیاں آ جائیں، اللہ میرے داماد کا کویت کا ویزا آ جائیں، اللہ، یہ سب کچھ نہیں، کوئی دعا نہیں مانگو۔ یہ دعا پورا سال کا جب ذخیرہ اللہ کے حضور میں بھیجا جائے گا تب دعا مانگی جائے گی۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ روزانہ کا اپنا اکاؤنٹ اپنے پاس نوٹ کریں۔ آج میں نے یا مجیب کو کتنی بار پڑھا، روزانہ نوٹ کرو، اور 25 رمضان تک یہ عمل جاری رکھو۔ اس کے بعد کسی بھی ذریعے سے مجھ تک وہ ٹوٹل بھی، آپ بات سمجھ گئے نا کہ میں نے اتنے لاکھ مرتبہ یا مجیب کو پڑھ لیا، اتنا میں نے قرآن کی تلاوت کر لی، اتنا میں نے صدقہ نکال دیا، اتنے میں نے روزے رکھ لیے۔ یہ آپ کو صرف 25 رمضان تک کر کر آپ کو مجھے اطلاع کرنی ہے کہ کتنا ہو گیا۔ اس کے بعد جو دعا جو کرنے والے ہیں وہ کریں گے۔ ابھی بھی میں بتا دوں، کچھ لوگوں کے دماغوں میں سوالات آئیں گے کہ یہ کون سی نئی چیز ہے، تو میں بتا دوں، سوال کرنے والے کسی اچھے حکیم سے رجوع کر لے، کسی سوال کا میں جواب نہیں دوں، سمجھے؟ انشاءاللہ میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، اور یہ بھی یقین دلاتا ہوں اس کا نقصان آپ کو نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ہر چیز پوچھی نہیں جاتی۔ آپ نے کبھی اپنے ابا سے پوچھا ہے آپ نے میری اماں سے شادی کیوں کی؟ پوچھو، انشاءاللہ شام تک نماز جنازہ تیار، ایسی پٹائش ہوگی کہ 14 طبق روشن ہو جائے۔ آپ نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ نہ مصیبت میں پھنس گیا، نہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہوتا، نہ مجھے 10ویں 12ویں کا امتحان دینا پڑتا۔ ہر بات پوچھی نہیں جاتی، سمجھے؟ کچھ باتیں ایسی بھی کر لو جو بغیر سمجھ کر بھروسے کے ساتھ عمل کرو، کچھ باتیں ایسی بھی ہونی چاہیے۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔ جب اس طرح کا ذکر کرو گے تو امید ہے اللہ واذکروا اللہ کثیرا میں اس کو شامل کر لے۔ باقی آپ اور جو معمولات کرتے تھے وہ جاری رکھنا، وہ بند نہ کرنا۔ وہ مجھے سمجھداروں کی سمجھداری سے بہت ڈر لگتا ہے، اور میں پہلے ہی کہہ چکا کہ اس مرتبہ بیلگام کے لوگ پہلے سے زیادہ سمجھدار نظر آ رہے ہیں، تو سمجھداروں کی سمجھداری سے ڈرنے کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ اور جو معمولات کرتے تھے وہ بند مت کرنا، وہ جاری رکھنا۔ اس کے علاوہ یہ بڑھا دینا، انشاءاللہ وقت میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، بیماریوں سے چھٹکارا ملے گا، دل کو سکون ملے گا، اور اصل تو انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو پھر پوری امت کو اللہ تعالیٰ عزت، سربلندی اور سکون و اطمینان عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے۔ یاد رکھنا، روزانہ کے ان معمولات کے بعد دعا نہیں مانگنی، 25 روزانہ گنتی اپنے پاس نوٹ کرو، اور 25 رمضان تک کسی بھی ذریعے سے مجھ تک یہ تعداد بھجوا دو کہ یہ تعداد میں یہ عمل کیا، اتنی تعداد میں یہ عمل کیا، یہ اتنی تعداد میں یہ عمل کیا۔ کیا پتہ اسی رمضان کی 27ویں شب میں اللہ کی طرف سے کچھ فیصلے اتر آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔